نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم۔ 5 ہجری کے اہم واقعات چل رہے تھے جن کے اندر غزوہ خندق اس کا آج تذکرہ ہوگا۔ غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق کے بعد تقریباً مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور اب جنگ کے ارادے سے وہ باز آ چکے تھے، لیکن یہود جو کسی صورت کے اندر بھی چپ بیٹھنے والے نہیں، سازشیں ان کی گھٹی میں رچی بسی ہوئی ہیں اور کسی موقع پر بھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوچتے بلکہ ہر وقت نقصان کے درپے رہتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ یہود کی اسلام کے ساتھ کتنی دشمنی ہے، لیکن آج 1400 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمنی اس وقت سے لے کر آج تک کم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ بڑھی ہے۔ یہود کے ساتھ جو معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، معاہدہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو یاد ہوگا جس معاہدے کا نام تھا میثاق مدینہ والا معاہدہ، یہود کے 3 بڑے قبائل کے ساتھ ہوا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو وہ ہمارا دشمن ہوگا مشترکہ، تمہارے اوپر حملہ کوئی کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی گروہ یا کسی بھی فرد کی حمایت نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں اب یہ یہود ان میں سے 2 قبیلے جو ہیں وہ تو نکل چکے تھے، بنو غطفان کا بھی اور بنو قریظہ کا بھی۔ رسول اللہ کے ساتھ معاہدے کی بادادی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال دیا، کچھ جو ہے خیبر کے اندر اور کچھ شام کی طرف ازروعات کے اندر جا کر آباد ہو گئے۔ اب یہود کو یہ بات بھول نہیں رہی تھی، مدینہ ان کو بھول نہیں رہا تھا کہ ہمارے باغات، ہمارے محلات، ہماری وہ کھجوریں، ہماری آمدن، پھر جیسا پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ کی معیشت پر مکمل ہولڈ تھا انہیں، اور یہ بات بھولنے والی کب ہوتی ہے؟ خیر اصل وطن تو اصل وطن ہی ہوتا ہے نا۔ ہمارے جو بزرگ ہجرت کر کے ہندوستان سے یہاں پہنچے ہیں، یقین مانیں ابھی کچھ لوگ ان میں زندہ ہیں، آپ کسی کو ٹٹول کر بھی دیکھیں یوں لگے گا کہ جیسے آپ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وطن اصل وہ تو اصل وطن ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ضبط سارے ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہوئے مکے کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں بھی سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ مبارکہ محفوظ ہیں کہ اے بیت اللہ، دل نہیں کر رہا تجھے چھوڑنے کو لیکن تیری قوم نے مجھے مجبور کر دی ہے۔ اصلی وطن تو بہرحال اصلی وطن ہی ہوتا ہے۔ اب یہود کو مدینہ نہیں بھول رہا تھا، کیا کریں؟ آج بھی یہود کے اندر جو ایک ان کا خاص فرقہ ہے صہیونیت کا، آج بھی ان کے نصاب تعلیم کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج بھی وہ اپنے بچوں کو نصاب تعلیم میں بتا رہے ہیں کہ مدینے میں فلاں جگہ پر ہمارا گھر تھا، فلاں جگہ آپ کے فلاں دادا کا، فلاں جگہ پر فلاں کا۔ وہ صہیونی فرقہ آج بھی اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدینہ واپس لینا ہے۔ آج بھی ان کے بچوں میں یہ چیز چلی آ رہی، نسل در نسل چلی آ رہی۔ تو بہرحال یہ بنو نذیر یہ قبیلہ جس وقت نکل گیا تو اب
بنو نزیر کا جو سردار تھا حجی بن اخطب نہیں بیٹھا خاموش ہو کر، اس نے اپنے ساتھ دیگر سرداروں کو لیا، قریش کی طرف مکے میں پہنچ گیا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہودی اب مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ قریش کے اندر طاقت ہے کہ وہ انہیں آ کر شکست دیں، لیکن قریش بھی اب تقریباً مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اس نے جا کر ان کو تیار کرنا شروع کیا کہ یار یہ مستقل سردردی ہے، مسلمان اگر پنپتے رہے، بڑھتے رہے، تمہاری بھی موت ہے، ہماری بھی موت ہے، یہ ہمارا مستقبل تاریخ ہے۔ باتیں ہی باتیں کر کے قریش کو اس نے تیار کر لیا کہ یہ جنگ کریں، اور جنگ جو ہے وہ آخری جنگ کریں، فائنل راؤنڈ، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، روز روز کی جنگیں چھوڑیں، اور ایسے نہیں میں اپنے یہود کے جتنے قبائل ہیں سب کو تیار کرتا ہوں، آپ قریش سارے تیار ہو جاؤ اور آخری راؤنڈ کریں اور سب سے بڑی جنگ، اور اس کے بعد جو ہے ان مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ اس کے اندر پھر قریش کو بھی تیار کیا، پھر یہود کے جتنے قبیلے تھے ان کو بھی سب کو تیار کیا، اور اس وجہ سے اس غزوے کا نام خندق بھی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس غزوے کا نام احزاب بھی ہے۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی جماعت، چونکہ اس غزوے کے اندر بہت سارے لشکر اور بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ تیاری کر کے آ چکے تھے، تقریباً 4000 کے قریب قریش کا لشکر تھا اور 6000 کے قریب یہود کا لشکر تھا، اور اس سے اوپر بھی کئی لشکر تھے۔ مورخین نے کم از کم جو تعداد لکھی ہے وہ 10,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 15,000 ہے۔ اور مسلمان اب قریش، یہودی، دیگر قبائل یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تو اتنی ہی ہے، ان کا کوئی حامی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اور جماعت نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ان کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اس سے پہلے جو 2 جنگیں ہوئی تھی نا مسلمانوں کی اور قریش کی، اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا نسبت کیا تھی قریش کی اور مسلمانوں کی؟ 1-3 کی نسبت تھی۔ ہاں، ادھر بدر کے اندر 1000 اور مشرکین کتنے تھے؟ 3000، مسلمان 313 بدر کے اندر، اور ادھر کفار جو ہیں وہ 1000 تھے۔ اب احد کے اندر ادھر مسلمان 1000 میں ہو گئے اور قریش جو ہے وہ 3000 میں ہو گئے، دونوں جگہ پر 1-3 کی نسبت ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے 1000 کے قریب، اور یہاں نسبت ہو رہی ہے 1-10 کی یا 1-15 کی، کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10، 12 یا 15 افراد اس کے مقابلے میں ہوں گے۔ تعداد دیکھ لیں کہ آپ کتنی۔ اور اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا گیا کہ آس پاس کے جتنے قبائل، جتنی جماعتیں تھیں، وہ ساری کی ساری فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے وہ آ گئے۔ اللہ اکبر! رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی، قربان جائیے جی اس پر، بڑا وسیع نیٹ ورک اور جاسوسی کا بڑا اعلیٰ قسم کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جنگی لحاظ سے کامیاب سپہ سالار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس وقت قریش کے وہ لشکر چلے، تیاری شروع ہو گئی، جاسوسوں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ اب کی بار قریش، بت پرست اور یہودی اہل کتاب یہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ بڑی جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب ہمیں تیاری کرنی ہے، بتاؤ اب تیاری کیسے ہو، جنگ کیسے ہو، مدینے سے باہر ہو، مدینے کے اندر ہو، مشورہ دو، مجھے تعداد کا تو پتہ ہی ہے آپ سب کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! حضرت سلمان فارسی، جن کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفصیل سے آپ سن چکے، بڑی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، تو حضرت سلمان چونکہ فارس کے تھے، ایران کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر نا جنگ کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ کیا بھئی طریقہ ہے؟ جی جنگ کا طریقہ وہاں یہ ہے کہ ہم آس پاس کے خندق کھود دیتے ہیں، خندق، اور
اس سے جو ہے نا اندر ہم ہیں اور باہر کی جانب دشمن ہوں گے۔ اور مدینے کا اس وقت کا جو محل وقوع تھا، اس اعتبار سے مدینے کی بستی تقریباً 3 اطراف سے پہاڑوں میں گری ہوئی تھی، اور ایک شمالی جانب جو تھی نا، یہ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ تھی۔ اب اس اعتبار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا اچھا معلوم ہوا، بڑا اچھا معلوم ہوا۔ خندق کھود لیتے ہیں جی، اللہ اکبر۔ خندق کی کھدائی کے اندر اللہ رب العزت کی نصرت کے آنکھوں دیکھے واقعات صحابہ اکرام نے دیکھے جی۔ اب جی خندق کتنی چوڑی ہونی چاہیے، کتنی گہری ہونی چاہیے؟ چوڑی کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ ایک بندہ دور دراز سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آئے اور وہ گھوڑا جتنا بھی ماہر ہو چھلانگ لگا کر اس کو پاٹ نہ سکے، دوسری طرف آ نہ سکے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ اور گہری جی، اور گہری کم از کم اتنی ہوگی ایک بندہ ادھر سے خندق کے اندر آ جائے، ادھر سے بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے اوپر نہ چڑھ سکے۔ اتنی چوڑی خندق اور اتنی گہری خندق، سیرت نگاروں نے مختلف اس کی مقدار لکھی ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خندق کی کھدائی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تقسیم اس کی یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک کے ساتھ نا سارا نشان لگا دیا کہ یہاں پر خندق کی کھدائی ہونی ہے، اور 10 بندے 40 ہاتھ ان کو جگہ دی کہ 10 بندے ہیں، 40 ہاتھ، 10 بندوں نے ادھر سے کھدائی کرنی ہے، اگلے 10 بندوں نے یہ، اگلے 40 ہاتھ، اگلے 10 بندوں نے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی تقسیم کر دی جی۔ اب باہر سے تو تقریباً محاصرہ شروع ہو چکا ہے، اور باہر سے مسلمانوں کا کوئی ہمدرد بھی نہیں کہ جو انہیں کوئی خوراک دے سکے، کوئی ان کی امداد کر سکے۔ اندر کتنا ہے مال؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اندر بالکل خوراک جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی جو ہے نا چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر فاقے شروع ہو گئے۔ اب ایک طرف بھوک کی شدت ہے اور دوسری طرف خندق کی کھدائی ہے۔ یہ اگر کوئی مستری مزدور یہاں پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس بات کو مزدور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مزدوری کے اندر یہ کھدائی والا معاملہ جو ہے یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ کھودنا، یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس علاقے میں جتنے بھی کھودنے کے کام ہیں یہ ہمارے پنجابی مزدور کم ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ کون کرتے ہیں؟ پٹھان کرتے ہیں۔ بڑی جفاکش قوم ہے، تو یہ بڑا سختی کا معاملہ تھا، بڑا جفاکشی کا معاملہ ہے۔ اب ایک طرف پیٹ کے اندر چیز کوئی نہیں ہے، خوراک، اور اوپر سے کھدائی والا معاملہ جو انتہائی مشقت والا کام ہے۔ بہرحال اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا جی۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر کئی ایسے واقعات آئے کہ جن کو ذکر کرنے کے بغیر آگے نہیں بندہ جا سکتا۔ ایک جگہ پر صحابہ فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودتے چٹان آ گئی۔ اس چٹان کو ہم نے بڑی کوشش کی توڑنے کی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ ہم جو 10 بندے تھے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ یار خندق ہی کھودنی ہے نا، مقصد تو یہ ہے کہ دشمن اندر نہ آئے، تو جو جہاں پر چٹان آ گئی ہے اس سے اگلی جانب خندق کھود لیتے ہیں۔ ہمارے جو امیر تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں میں ایک امیر بنایا ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کسی بھی معاملے کے اندر 3 بندوں کو کہیں بھیجنا ہے تو تب بھی ایک امیر ہوتا تھا۔ اطاعت امیر کا چناؤ یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی، جس نے میری کی اطاعت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من اصل امیر فقد عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری کی۔ یعنی ایک تو امیر کے چناؤ کا آپ کی سنت ہے، اور دوسرا امیر کی اطاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے نا تعلیم دی ہے کہ اس کی اطاعت کرنی۔ اللہ اکبر۔ یہ جماعت والے آتے رہتے ہیں، ہاں، ان کے اندر بھی رائے وینڈ والے امیر بنا کے بھیجتے ہیں۔ وہ لطیفہ ان کا سنا ہوا ہوگا آپ نے کہ کالج کے لڑکے ان کی تشکیل ہوئی لاہور میں،
تو امیر صاحب پرانے تھے، ان کو بنا کر ساتھ بھیج دیا۔ تو لڑکے جو ہیں کالج کے وہ کہنے لگے جی پکنا کیا ہے، مشورہ کریں، مشورہ بھی ان میں ہوتا ہے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا، لڑکے کالج کے کہنے لگے آج گوشت بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو تو اتنا جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ تو امیر صاحب کہنے لگے نہیں آج دال پکائیں گے، کیونکہ نفس کو مارنا ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ بالآخر جب معاملہ طول پکڑا تو وہ کالج کے لڑکوں نے امیر صاحب کی پھینٹی لگا دی۔ جب پھینٹی لگی امیر صاحب بھی واپس، وہ لڑکے بھی واپس۔ پیچھے جا کر جب اپنی کارگزاری سنائی تو بزرگوں نے کہا بھئی آپ نے اختلاف تو نہیں کرنا تھا، آپ مشورہ کر کے یہ کام کرتے۔ تو لڑکوں نے کہا جی مشورہ کیا تھا، مشورے میں طے یہ ہوا کہ امیر کی پھینٹی لگانی۔ مشورہ بھی سنت، امیر کا چناؤ کرنا بھی سنت، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں اور رسول اللہ کی یہ تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اب جس وقت یہ طے ہوا کہ مقصد ہے دشمن اندر نہ آئے، خندق کی کھدائی ہو، یہ نشان ہے، تو ادھر سے خندق کھود لیتے ہیں۔ امیر صاحب کہنے لگے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے نشانات سے ادھر یا ادھر ہو جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتباع رسول، اتباع نبوی صحابہ اکرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بڑا یہ لمبا موضوع ہے اور صحابہ کے اتنے واقعات ہیں اس پر، یقین کریں کہ وہ واقعات بندہ سنے، مجھ جیسا کمزور ایمان والا بندہ اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ لیکن محبت کے دعوے تو کئی لوگ کر رہے ہیں، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، جتنے مسالک، سارے ہی کر رہے ہیں۔ کسی درجے کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہے۔ وہ مولانا حسین علی صاحب جو ہمارے درس قرآن پہ تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے تو حوالے سے بات کی تھی۔ ایک عیسائی مورخ نے دنیا کی 100 بڑی شخصیات پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں عیسائی ہوں، میرے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن اس نے جس شخصیت کے ساتھ کتاب کی ابتدا کی ہے وہ میرے اور آپ کی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجبور ہیں، ہندوؤں کی نعتیں موجود ہیں، سکھوں کی نعتیں موجود ہیں جو انہوں نے رسول اللہ کی تعریف میں کہی ہیں۔ تو محبت کے دعوے تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ پرکھ سکے کہ اس بندے کے دل کے اندر محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ترازو ہے اس معاملے میں؟ کوئی پیمانہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور وہ پیمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرے بعد کئی لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، اگر تم نے پرکھنا ہو کہ کون بندہ محبت رسول میں سچا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ترازو دے دوں، میں ایک کسوٹی اور پیمانہ دے دوں، اس کے اوپر تم پرکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس بندے کی محبت سچی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کی اس بندے نے میرے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی فرمایا وہ جنت میں ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے پیمانہ یہ دے دیا کہ دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن جس کی زندگی کے اندر دیکھو کہ ہر معاملے کے اندر وہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے، یقین کر لو کہ اس بندے کو واقعی مجھ سے سچی محبت ہے۔ اب یہ پیمانہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ ہم اس پیمانے کو لے کر اپنا محاسبہ کریں کہ میری نجی زندگی کتنی سنت کے مطابق ہے، بیرونی زندگی کتنی سنت کے مطابق ہے، میری دکانداری سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میری تجارت، میری سیاست، میری عبادت، میری شادی کے طریقے، میرے غمی کے طریقے اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہیں تو میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور اگر میرے یہ طریقے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تو خدا کی قسم میرے محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں اور یہ ہوائی فیرنگ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کی زندگی ہیں، اس پر گواہ ہیں۔ ایک واقعہ سنا دوں، حضرت حذیفہ بن یمان، ابھی اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ آئے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کے بھیجا ہے کسریٰ کے دربار میں، اور کسریٰ کا دربار، یہ بات کئی دفعہ گزر چکی، اس وقت کتنی عظیم طاقتیں تھیں؟ دو۔ کون کون سی؟ کیسر اور کسریٰ۔ کیسر کس ملک کا بادشاہ تھا؟ روم کا، اور کسریٰ ایران۔ سپر پاور کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سفیر گئے ہیں اور امیر بنا کر بھیجا حضرت حذیفہ بن یمان کو، اور جا کر دعوت دی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا سامنے لگ گیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک لقمہ جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، کھانے کا ایک لقمہ، اور لقمہ جو نیچے گر جاتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اس لقمے کو اٹھاؤ، جھاڑو، اگر کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھاؤ، اگر کھانے کے قابل نہیں تو اس کو کسی اونچی جگہ پر، ادب والی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے نیچے سے اس روٹی کے لقمے کو اٹھا کر کھانا چاہا تو ساتھ والے نے یوں کو نہیں ماری، کی کرن لگ گئے ہو؟ یہ مدینے سے نہیں بیٹھے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کفار کی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کافر ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کھانے کی کمی نہیں ہے، چھوڑو اس لقمے کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی من هؤلاء الحمقاء، اے اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ مجھ سے نہیں ہو سکے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں حضرت عثمان غنی کا بھی ایک آ جائے گا، اتباع رسول کا واقعہ، تفصیل نہیں ہے، بہت آگے چلنا ہے ہم نے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، خندق ادھر ہی کھودنی ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی نے جو نشان لگا کے دیے، اشارہ ہے اللہ کے نبی نے دین کے بھی نشان لگا کے دے دیے، ان سے آگے بڑھنا، دین کو کم کرنا یا دین کو بڑھا دینا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ دین متعین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر جو ہے دوبارہ اس پر جو ہے مشقت کی گئی، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان ہے، ہم سارے وہاں پر اپنا زور لگا چکے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں آیا یہ بات بتانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بنفس نفیس آپ بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر افاقہ ہونا، ہمیں تو خیر تجربہ ہی نہیں ہے کہ 3 دن تک ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو بھوکا رہا، ہمیں اس کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن تک ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، پیٹ صحابہ اکرام کے بالکل پیچھے ساتھ لگ گئے تھے، کمر یوں جھک گئی تھی، اور اس کمر کے جھکاؤ کو ختم کرنے کے لیے صحابہ نے یہ ہیلا کیا کہ اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور گرد و غبار کی وجہ سے آپ کی چھاتی مبارک پر چونکہ بال تھے، گرد و غبار کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ پہلے تو صحابہ کے اشعار سنیں، صحابہ ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں کام بھی، اور ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر ایک سانس بھی باقی ہے، موت تک ہم اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ وفا نبھاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ کلام سن کر اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے بھی الفاظ جاری، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر تو کوئی عیش و عشرت نہیں، دنیا کی زندگی تو جو ہے یہ مشکلات کا ڈھیر ہے، اے اللہ آخرت کی عیش جو ہے وہی آخری عیش ہے، حقیقت کی عیش وہ آخرت کی ہے، اے اللہ یہ میرے انصار، یہ میرے مہاجر، ان کی مدد بھی فرما، اے اللہ ان کی بخشش بھی فرما۔ حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رحمت کائنات نے فرمایا ٹھہرو میں خود آتا ہوں۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس تشریف لائے اور آپ نے کدال کو پکڑا، اور کدال کو پکڑ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ضرب لگائی تو اس چٹان کا 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، اور ایک روایت کے مطابق صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ چٹان کا اتنا حصہ ٹوٹا، ہم نے اس کے اندر شعلے کا، چنگاری کا ایک جو ہے وہ شعلہ دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مبارک ہو، مجھے اللہ نے ملک شام کی کنجیاں جو ہیں وہ عطا فرما دیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، دوسری ضرب لگائی، پھر وہ چنگاری نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے فارس عطا کر دیا ہے، اور میں وہاں فارس کے جو سفید محل ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جو باقی بچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور تیسرا اس پر جو ہے ضرب لگائی، اور اس میں سے جو روشنی نکلی، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی ہیں، اور میں یمن کا جو دار الخلافہ اس وقت بھی صنعاء تھا، آج بھی صنعاء، رحمت کائنات نے فرمایا کہ میں صنعاء کے پھاٹک جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبریاں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو تمہارے ہاتھوں پر یہ حکومتیں اور یہ زمینیں جو ہیں اللہ فتح کروائیں گے۔ خندق کتنے دنوں کے اندر کھود دی گئی، اس میں بھی مختلف روایات ہیں، لیکن آپ اندازہ کرو کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی کرینے نہیں ہیں، انسان کام کرنے والے ہیں، اور بھوک کا عالم یہ کہ میں نے بتایا کہ 3 دن تک صحابہ اکرام فرماتے ہیں کوئی چیز نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے۔ 6 دن سے چلتی ہیں روایات کہ 6 دن میں یہ جو ہے نا خندق مکمل ہو گئی تھی، یعنی ادھر سے لشکر کی خبر ملی چلنے کی، اور لشکر کے پہنچنے سے پہلے خندق جو ہے وہ تیار ہے۔ اسی خندق کے کھدائی کے سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا بھی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ بھوک سے کتنے نڈال ہیں، نہیں رہا گیا، دوڑتا ہوا میں گھر آیا، میں نے آ کر گھر والی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کی بندی گھر میں کوئی چیز ہے کھانے والی کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میری بیوی نے کہا 1 سا جوں ہے، 1 سا تقریباً 2.5 کلو سمجھ لو، 2.5 کلو کے قریب جوں ہیں، اور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ ایسا کرو بکری کے بچے کو ذبح کرو، اتنی دیر میں چکی پر جو ہے وہ پیستی ہوں اور آٹا بناتی ہوں۔ حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت بنایا، اس اللہ کی بندی نے جو پیس کر آٹا بنایا، اور اس نے کہا سنو میں اب روٹیاں پکاتی ہوں، انڈیا بناتی ہوں، آپ ایسا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دے کے آؤ، اور آپ کے کان میں بتانا ہے تو سب کی حالت اب ہمارے بس میں نہیں، ہمارے پاس تو جو ہے ہم نے وہ سامنے رکھ دینا ہے، لیکن اب کیا کریں، اتنا ہے نہیں ہے کھانا کہ سب کو دعوت دی جائے۔ ہاں کان میں کہہ دینا کہ یا رسول اللہ 2-4 ساتھی اور بھی آ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کھانا اتنا تو ہے ہی نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں ہیں، اور خندق کی کھدائی کے وقت میں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، اس کو ہم نے پکایا ہے، آپ مہربانی کریں دعوت کو قبول کریں، اگر آپ چاہیں تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان سب کو بھی ساتھ لے لیں، اور انہیں بھی بے شک آپ اپنے ساتھ لے آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو ہتھیار تھا، آپ نے وہ ہتھیار نیچے رکھا، اور آپ نے بآواز بلند فرمایا ایھا الانصار ایھا المہاجرون، اوے مہاجرو انصار، او میرے صحابہ اکرام کی جماعت، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چھوڑو اور چل کر دعوت کھائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے تو اوسان خطا، میری تو دوڑیں لگ گئیں کہ یہ کیا بن گیا۔ دوڑتے ہوئے گھر آئے، اور گھر میں جو اہلیہ تھی وہ بھی عام خاتون نہیں، وہ بھی رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھی نا، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے وہ بھی بہرہ مند تھیں۔ آ کر بتایا کام بڑا خراب ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے؟
کہا میں نے تو اسی طرح 2-4 بندے ساتھ لانے کا کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے صحابہ کو بلا لیا ہے، کام بڑا خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بتا دیا تھا نا کھانا اتنا ہے، فرمایا میں نے بتا دیا تھا۔ کہا پھر پرواہ نہ کرو، اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے، ہمارے پاس جو تھا ہم نے وہ حاضر کر دیا۔ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنی تھوک مبارک، اپنا لعاب دان کچھ ہنڈیا کے اندر ڈال دیا اور اپنے تھوک مبارک کا کچھ حصہ آٹے کے اندر ملا دیا۔ فرمایا جابر کی بیوی سے کہ اب آپ روٹیاں بناتی رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالن ڈالتے رہے، ان کی بیوی روٹیاں بناتی رہیں۔ جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے صحابہ اکرام نے کھانا بھی کھا لیا، کھانا بھی بچ گیا اور ہنڈیا کے اندر سالن بھی بچ گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ پیغمبر کی صداقت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اسی خندق کی کھدائی کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، اور دوسری روایت میں جو زیادہ ہے روایت 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی تھیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اچھا، یہ مہینہ کے قریب یہ محاصرہ رہا ہے، 1 ماہ مدینہ کا محاصرہ رہا ہے، مختلف اوقات کے اندر یہ مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری زبان پر ذرا سخت لفظ تھے قریش کے بارے میں، کفار کے بارے میں، کہ انہوں نے ہمیں اتنا مشغول کیا کہ ہم جو ہے نا، میری تو عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھرے، شغلونا، انہوں نے ہمیں اتنا مشغول کیا کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ رہ گئی۔ 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تقریباً حدیث سیاستہ کی، یہ حدیث میں سیاستہ کا ذرا مقام بلند ہے، ان کو درجہ قبولیت ہے، نصاب کے اندر بھی ہیں، اور یہ تقریباً پڑھنے والے سارے ان کو پڑھ کے جاتے ہیں۔ سیاستہ کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کی قضا کی۔ یہ سیاستہ کی روایات میں ہے۔ اس کے مقابل کچھ کمزور، ضعیف اور بعض محققین کی رائے کے مطابق موضوع روایات، 1-2 روایات ایسی ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت علی رو رہے تھے، پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جی عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ سورج جو ہے وہ واپس آ جائے، سورج واپس پلٹا، حضرت علی نے نماز ادا کی۔ یہ یاد رکھیے گا، اس قسم کی روایات اس طبقے نے ہمارے اندر ڈالی ہیں جن کا در پردہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل امین بھول گئے تھے، وہی لے کر آنا چاہتے تھے حضرت علی کے پاس، اور بھول کر انہوں نے وہی جو ہے رسول اللہ کو دے دی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے بیانات کو سنیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت علی کی شان کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے۔ اب یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی سیاستہ کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ رسول اللہ کی اپنی، وہاں تو سورج نہیں پلٹا، کوئی ذکر نہیں ہے، تو حضرت علی کی نماز قضا ہوئی ہے اور سورج پلٹ آیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ موضوع روایات ہیں، یا بڑی تحقیق بھی کریں تو ضعیف روایات ہیں۔ ایک کے اندر یہ ہے، اور ایک روایت جو ہے حضرت بلال کی بھی ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی، سورج ہی طلوع نہ ہوا۔ اندازہ کر لو کیا کیا یہ خرافات جو ہیں ہمارے اندر۔ اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ 4 نمازوں والی، یہ تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خندق تیار ہو چکی ہے، اور ان کے آنے سے پہلے تیار ہو چکی ہے، اور جس وقت وہ لشکر آئے، ایک طرف قریش کے لشکر ہیں، دوسری طرف یہودیوں کے قبیلوں کے لشکر ہیں۔ اب جس وقت ان لشکر ساروں کی کمان جو ہے وہ کر رہا ہے ابو سفیان جو ہے وہ امیر ہیں،
سارے لشکر کی کمان کر رہے ہیں۔ اب جس وقت اس جگہ پر پہنچے، آگے دیکھا کہ خندق خود ہی پڑی ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہے۔ بڑا ذہین آدمی تھا ابو سفیان، مسلمان بھی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور یہ سارا خاندان ذہین لوگوں کا ہے۔ مکہ کی سرداری تھی ان لوگوں کے پاس، قریش میں یہ خاندان جو ہے سیاست کے اندر بڑا مشہور ان کا نسب ہے، اور بڑے ان کے چرچے ہیں سیاست کے بھی۔ دیکھتے ہی ابو سفیان اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم یہ طریقہ عربوں کا طریقہ جنگ نہیں ہے، یہ ضرور کسی اجمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دی۔ اب وہ پیچھے تو آئے تھے فائنل راؤنڈ کے لیے کہ آج ایک بھی نہیں چھوڑنا، کام تمام کر دینا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ روز روز کی کل کل ختم کرنی ہے، ختم کرنا ہے سب کچھ۔ لیکن جس وقت یہ آگے سامان دیکھا، اوسانی خطا، اب ارادوں پر قوس نظر آئی کہ اب کیا کریں۔ لیکن اب ایک چیز لے کر آ چکے تھے، عربوں کے اندر یہ تو تھی نہیں چیز کہ شکست ایسے ہی مان جائیں یا جنگ کرنے کے لیے آئیں اور واپس چلے جائیں، یہ تو ان کی گھٹی میں ہی نہیں تھی، بہادر تھے وہ لوگ۔ کریں کیا جی؟ خیر سارے لشکر نے محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو منظور ہوا تو اس جگہ پر نہ نقشوں کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر نقشے سامنے بورڈ پر ہوں نا تو یہ چیزیں سمجھنے میں بڑا ہی مزہ اور زیادہ آ جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر تو یہ نقشے موجود ہیں، اگر اللہ نے اسباب مہیا کیے، کوئی آئندہ سال اگر آپ کی رائے ہے کہ آئندہ سال دوبارہ یہ کام کیا جائے، ہے رائے؟ اگر اللہ نے وسائل مہیا کیے، چلو تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ساتھی پروجیکٹر میں ماہر ہو تو اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا نظام بن جائے کہ پروجیکٹر سامنے ہو اور وہ سارے نقشے جو ہیں وہ اس وقت کے وہ سارے سامنے ہوں گے، تو پھر یہ سمجھنے میں مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ بہرحال اب اتنا ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے بتایا شمالی جانب خالی ہے، ادھر خندق کھودی ہوئی ہے، باقی تینوں جانب جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے مدینے کی، سامنے خندق ہے اور پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑوں کے اندر مدینے کی جو ہے نا رقبے کے اندر ایک قبیلہ ابھی موجود ہے یہودیوں کا، اور وہ کون سا ہے؟ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا قبیلہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ دو قبیلوں نے بدعہدی کی، ان کو تو نکال دیا گیا، لیکن یہ تیسرا قبیلہ جو ہے پشت پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جس وقت یہ معاملہ بن گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ خندق خود ہی پڑی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کے آس پاس جو ہے نا بالکل اوپر رہتے تھے اور پہرا دیتے تھے، اور جہاں آپ کے خیمے لگے ہوتے تھے صحابہ کرام کے، آپ کے وہاں جو ہے نا ترکوں نے جب اس کی ہے نا ساری مینٹین، ترکوں نے اس کی تعمیر کی ہے، حرمین کی، ترکوں کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے تعمیر کے اندر اس کی تاریخ کو سمو دیا تھا۔ بڑے انہوں نے شاہکار چھوڑے۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا نا، اور یہ خندق کی کھدائی، یہ نا اس جگہ ترکوں نے ایک لائن میں، جہاں صحابہ کے اور رسول اللہ کا خیمہ تھا، ایک لائن میں انہوں نے 7 مسجدیں بنا دی تھی، مساجد 7۔ شاید آپ حضرات میں سے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اب جب سے یہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو منظور ہے، انہوں نے بد ذوقی کی ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے 3 مساجد کو ختم کر کے، ان 7 میں سے 3 کو ختم کر کے وہاں ایک مسجد جو ہے وہ شاید فہد بن عبدالعزیز کے نام سے بنا دی ہے۔ 4 مسجدیں ہیں، 3 ہیں، چلو جتنا بھی ہے پتہ نہیں۔ اب یہ فہد بن عبدالعزیز صاحب بھی شاید اس وقت خندق کی کھدائی میں موجود ہوں گے، اس لیے ان کے نام کی نسبت سے وہ بنا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا نا، اس جگہ مسجد فتح وہ آج بھی بنی ہوئی ہے، مسجد فتح وہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے جائے، لیکن جانے سے پہلے کسی ایسے عالم دین سے جو مسائل کو بھی جانتا ہو اور وہاں کی تاریخ کو بھی جانتا ہو، یہ مسائل سمجھ کر جائیں تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ مزہ زیادہ آئے گا۔ تو یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الفتح، یہ تو بعد میں ترکوں نے بنائی نا، اس وقت تو نہیں، اس وقت تو خیمہ تھا، تو بعد کے اندر انہوں نے تعمیر کرتے وقت یہ ایک یادگاریں جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے بالکل دن رات اوپر رہتے تھے، اور مدینے کے اندر پیچھے عورتیں تھیں اور بچے تھے، لیکن اس سے پیچھے میں نے ابھی بتایا کہ ایک قبیلہ تھا، کون سا؟ یہودیوں کا بنو قریظہ والا قبیلہ۔ اب اس طرف سے بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسان بھی ادھر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھو، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں کے آس پاس ایک یہودی جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ یہ یہودی کا ادھر چکر لگانا یہ خطرے سے خالی نہیں، کہیں اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے جا کر سب کو بتا دینا ہے کہ قلعے کے اندر بچے ہیں اور عورتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ بنو قریظہ کے یہودی کسی طریقے سے یہاں حملہ نہ کر دیں، تو ایسا کرو اس کو قتل کر دو، اور تاکہ یہ پیچھے نہ بتا سکے۔ حضرت حسان فرمانے لگے میں شاعر مزاج بندہ ہوں، اور شعراء کا یہ کام قتل و قتال والا مجھے تو جو ہے نا بس مجھے جو اللہ نے فن دیا ہوا ہے وہی ہے، لیکن یہ میرا دل جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہے۔ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان سن کر آگے بڑھیں، اور انہوں نے ایک لکڑی کا بڑا سا وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس یہودی کے سر پر دے مارا، اور اسی کو وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کے قلعوں کی طرف پھینک دیا۔ یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ان گھروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، صرف عورتیں اور بچے نہیں ہیں۔ اچھا جی، جس وقت یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں اور مسلمان بھی صحابہ اکرام بھی ادھر ہیں، تو دوسری طرف کفار ہیں۔ اب بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی ذریعے کے ساتھ اس کو پاٹا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خندق کی کھدائی میں وہ تھکاوٹیں، بھوک کی شدتیں، اور اوپر سے موسم بھی سردی کا انتہائی شدت کا موسم ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کفار کی طرف سے خندق کو پاٹنے کی کوشش کی ہے، جن کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد کے اندر مسلمان ہو گئے تھے، اکرمہ نے بھی خندق کو جو ہے نا وہ کراس کیا، اور اکرمہ کے ساتھ دو بندے اور تھے، عمر بن ابن عبد ود اور زرار ابن خطاب۔ یہ 2-3 بندے جو ہے نا جہاں پر خندق ذرا کم چوڑی تھی، انہوں نے کسی ذریعے سے اس کو کراس کر لیا اور دوسری طرف آ گئے۔ اتفاقاً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس جانب تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے انہیں للکارا، اور یہ جو تھا نا عمر ابن عبد ود، یہ بڑا بہادر جرنیل آدمی تھا۔ حضرت علی کی للکار سن کر یہ سامنے آ گیا، دونوں کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ نے بھرپور وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ جس وقت یہ قتل ہوا تو اس کے دونوں ساتھی وہ تو بھاگ گئے پیچھے اور جلدی جلدی خندق کے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ جرت نہیں ہوئی، لیکن یہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے، لیکن یہودیت پر موت آئی ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب یہ چین سے نہیں بیٹھ رہا، اب اس نے اور ایک چال چلی۔ اس نے چال یہ چلی کہ وہ جو اندر قبیلہ ہے نا بنو قریظہ کا، کسی طریقے کے ساتھ انہیں بھی ساتھ ملایا جائے۔ اب یہ بندہ ادھر گیا، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ ہوئے ہی آ رہا ہے، اس نے اپنے بندوں سے کہا قلعے کے گیٹ بند کرو، یہ بندہ شرارتی ہے، خیر کے علاوہ اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے، خیر اس کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے گیٹ بند کر لیا۔ جب گیٹ بند ہو گیا تو اب اس نے آ کر دستک دی، اس نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ بات سنو، میں ایسے نہیں آیا، میں پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف لے آیا ہوں اور فائنل راؤنڈ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب جو ہے ایسا کرو، تمہاری بچت اس کے اندر ہے کہ تم مسلمانوں کا ساتھ نہ دو، اندر سے تم بھی ہمارا ساتھ دو اور ان کو ختم کریں۔ اس قبیلے کے سردار کا نام لکھا ہوا ہے کعب ابن اسد۔
کعب ابن اسد نے کہا یا حیی انک امرؤ مشؤوم، تو بڑا منحوس انسان ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو شر لے کر جاتا ہے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے، اور اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں دیکھی۔ یہ ہمارے نبی پاک کی تعریف معاہدے والی کفار کر رہے ہیں، دشمن کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے اس عظیم نبی کے امتی، آج ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ کسی بھائی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہاں تک اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں یہ منافق کی نشانی ہیں۔ کون کون سی؟ جب بولے تو جھوٹ بول لے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جس وقت لڑے جھگڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ منافق کی نشانی بتائی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے کہ وعدہ کر کے پھر مکر جائے اور اسے کہے کہ وہ کاغذ کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں واضح آیات ہیں، سورۃ حج شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ ہاں جزاک اللہ، سورۃ المائدہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا وعدوں کو پورا کرو، قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے۔ ایک بات ہے، چونکہ یہاں ہمارے دکاندار حضرات بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی وعدہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک بچت کا طریقہ آپ کو بتا دوں، جب وعدہ کرو نا تو ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور بول دیا کرو۔ انشاءاللہ بھائی کل آپ کا یہ کام کر دوں گا، یہ جو چیز بدلنی ہے پرسوں یا اگلے ہفتے انشاءاللہ میں بدل دوں گا، اس پر پھر گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حجی جو ہے مایوس نہیں ہوا، اس نے کہا بات سنو، میں مدینے کی سرداری تیرے سر پہ دیکھ رہا ہوں، ان قریب جتنی فوج میں نے اکٹھی کر لی ہے نا، اب مسلمانوں کی بچت والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے ذلت کا معاہدہ ہے، اب اگلی صبح جو ہے وہ ہماری ہے، تو لہذا بہتر۔ اتنا اس نے باتوں میں لگایا، اتنا باتوں میں لگایا کہ وہ کعب جو ہے وہ بھی اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا۔ اب حالات اور گمبھیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے 3 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ بنو قریظہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں یا منحرف ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان 3 حضرات کو یہ بھی کہا کہ اگر معاہدہ اس نے توڑ دیا ہے تو پھر آ کے اشاروں میں بتانا، عام مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، پہلے ہی امتداد کے اندر تھوڑے بھوک کی وجہ سے نڈال اور سردی کی وجہ سے پریشان، تو ایسا نہ ہو، اور اگر معاہدے پر قائم ہے تو پھر علی الاعلان اونچی آواز میں آ کر بتانا۔ اب یہ 3 بندے جس وقت گئے، انہوں نے آثار دیکھے کہ وہ تو معاہدے سے پھر چکے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ازل اور کارا، ازل اور کارا جن کا وہ پیچھے گزر چکا ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے وہ قرہ لیے تھے اور ان کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا تھا، تو بتا دیا اشارے میں کہ ان کا بھی معاملہ اس طرح والا ہے، یہ معاہدے سے پھر گئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں آیا کہ کسی طریقے سے ان کی جمعیت کو توڑیں۔ ایک بڑا قبیلہ تھا بہادر یہودیوں کا جو اس میں جنگ میں آیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، بنو غطفان کا قبیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ بنو غطفان کو دانہ ڈالا جائے اور انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ مدینے میں کھجوروں کی جتنی پیداوار ہے اس میں سے آدھی پیداوار آپ کو دی جائے گی، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارا ساتھ دو، اگر ہمارا ساتھ نہیں بھی دے سکتے ہو تو کم از کم ان کی مدد سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ سے مشورہ کیا۔ جس وقت صحابہ سے مشورہ کیا نا، قربان جائیے صحابہ اکرام پر، حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ، یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، یہ غطفان کے قبیلے کو آدھی کھجوریں دینا اگر تو ہے اللہ کے حکم سے، ہماری چوپ ہے، ہماری خاموشی ہے، اور اگر آپ
ان کی قوت کو توڑنے کے لیے جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم یہ کام نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب تک ہم شرک میں تھے اور وہ بھی شرک میں تھے تو وہ بندے آتے تھے مہمانی کے طور پر ہماری کھجور کھا سکتے تھے، زبردستی تو کفر کی حالت میں بھی وہ ہم سے نہیں لے کے گئے کھجوریں مدینے کی۔ آج تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور آج ہم اپنے مدینے کی کھجوریں انہیں دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا جذبہ ایمانی ہے، اور صحابہ کو رسول اللہ کے فرامین پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا نہیں اللہ کا حکم تو کوئی نہیں، میں تو صرف تمہاری حوصلہ بندی کے لیے کر رہا ہوں، ایک چال ہے جو میں چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی ہیں پریشان۔ قرآن مجید کے وہاں الفاظ ہیں اذ زاغت الابصار اذ جاءتکم جنود، یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو جب سارے کے سارے قبیلے تمہارے خلاف آ گئے تھے۔ کیا لفظ ہے؟ اذ زاغت الابصار، جس وقت تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے کلیجے منہوں کو آ گئے تھے۔ اب یہ لفاظی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کلیجے منہوں کو، آنکھیں پھر گئی ہیں۔ اور اگلے الفاظ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اتنا جھنجھوڑے گئے، اتنا جھنجھوڑے گئے کہ اس سے پہلے مسلمان کبھی اتنا پریشان نہیں ہوئے۔ بڑا سخت وقت ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے ہیں اور مسلمان صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تیر اندازی کا سلسلہ جاری ہے، ادھر سے بھی تیر لگتے ہیں، ادھر سے بھی تیر آتے ہیں۔ ایک تیر ادھر سے جو آیا تو قبیلہ اوس کے سردار، کیا نام؟ حضرت سعد بن معاذ، ان کے نا بازو کی جو بڑی رگ ہوتی ہے وہ تیر سیدھا ادھر لگا، اور اس تیر کی وجہ سے ان کا خون چالو ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی کہ اے اللہ، جس قوم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، مکے سے نکالا، اے اللہ مجھے اس قوم کے ساتھ جہاد کرنا بڑا محبوب ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ جو جنگ ہے یہ آخری راؤنڈ ہے، اس کے بعد ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی تیرے نبی کا مقابلہ کرنے کی۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے اندر ہے کہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد مقابلہ ہونا ہے، اللہ مجھے ان کے انجام دکھانے تک مجھے موت نہ دینا، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو بے شک یا اللہ مجھے اس کے بعد موت دے دینا، لیکن اتنی بات میں چاہتا ہوں کہ جب تک بنو قریظہ جنہوں نے رسول اللہ سے بدعہدی کی ہے، جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک بھی مجھے موت نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہم پٹی فرمائی اور فرمایا انہیں خیمے کے اندر بھیج دو۔ اللہ کے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی دعا کرتے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ دشمن کے نرغے میں جب گر جائے اس وقت کے لیے دعا ہے، پڑھ لیں آپ بھی میرے ساتھ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اور رسول اللہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، تیرا پیارا نبی دعا کر رہا ہے کہ ان ظالموں کو شکست دے دے اور ان کو جھنجھوڑ دے، ان کے پاؤں کو اکھاڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے وقت کے اندر جب اللہ کے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں اور صحابہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون سی ذات ہے جو مجبور کی، بے کس کی، لاوارث کی، مصیبتوں کے گھرے ہوئے کی دعا کو سنتی بھی ہے اور سن کر قبول بھی کرتی ہے، بلکہ جتنا مضطر آدمی، جتنی پریشان بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور کی ہوتی بھی نہیں۔ اللہ نے اپنی غیبی امداد کا ایک کتنا عجیب نمونہ پیش کیا۔ قبیلہ بنو غطفان، اور جن کے بارے میں ہوا تھا کہ ان کو آدھی کھجوریں دے دیں، رات کا وقت ہے، اسی قبیلے کا ایک بندہ نعیم بن مسعود وہ آ جاتا ہے چھپتا چھپاتا، اور آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لگائیں میری ڈیوٹی کہاں پر لگانی ہے؟ فرمایا نعیم، تیری قوم کو پتہ ہے تیرے اسلام کا؟ نہیں یا رسول اللہ کو نہیں پتہ۔ اچھا پھر کیا تو اکیلا کیا کرے گا یہاں پر؟
چلو جاؤ اور ان کی جا کر حوصلہ شکنی کرو کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں، اس طرح کی کوئی باتیں کرو۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں جو بھی چال چلوں آپ کو منظور ہے؟ فرمایا منظور ہے۔ اب دیکھو بعض اوقات ایک بندہ اتنا کام کرتا ہے جو پورا لشکر نہیں کر سکتا۔ حضرت نعیم جو ہے نا ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھتے ہیں اور سیدھے جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کے سردار سے کہتے ہیں کہ یار میں تمہارے بارے میں کیسا بندہ ہوں، میری جو ہے نا وفا پر تمہیں یقین ہے؟ انہوں نے کہا بڑا یقین ہے، تو ہمارا بڑا گہرا دوست ہے۔ اچھا آج تک تمہارے ساتھ کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہاں بالکل خیر خواہ ہو۔ اچھا پھر دھیان سے میری بات سنو، جس طرح آج تک میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، آج بھی، چونکہ ان کو بھی نہیں تو پتا کہ مسلمان ہوئے، سنو قریش بھی اور دوسرے قبیلے بھی وہ سارے یہاں کے باسی نہیں ہیں۔ انہوں نے اگر شکست آ گئی، جنگ کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، اگر شکست کھا گئے انہوں نے تو چلے جانا ہے اپنے گھروں میں، تم نے رہ جانا ہے یہاں پر۔ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری شامت آ جانی ہے۔ انہوں نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب معاہدہ توڑ چکے ہیں، کریں تو کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ کہا یہ قریشی جو ہے نا ان کی فطرت بڑی عجیب ہے، میرے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ آپ ایسا کرو کہ ان قریشیوں سے اور یہ جو اوپر سے قبیلے آئے ہوئے ہیں نا انہیں کہو کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم نے واپس چلے جانا ہے، ہم نے ادھر پھنس جانا ہے۔ آپ ایسا کرو یرغمال کے طور پر کو 12-15 اپنے تگڑے بندے جو ہے نا ان کو یرغمال کے طور پر ہمیں دے دو، تاکہ جب تم واپس جانے لگو گے مسلمانوں کو ختم کر کے تو پھر وہ بندے ہم تمہیں دے دیں۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر سمجھ لینا وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں۔ انہوں نے کہا نعیم یہ تو بڑا ہی تو نے زبردست طریقہ بتایا ہے، واقعی اگر اس طرح ہم کریں گے تو وہ پھنس جائیں گے، پھر پابند ہو جائیں گے، اس کے علاوہ بچنے کا چارہ کوئی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ادھر سے رخصت اور سیدھے جو ہے پہنچے بنو غطفان کے پاس اور قریش کے پاس۔ علیہ صلیح کوئی حال احوال پوچھے۔ اچھا بھئی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں نے کرنی ہے، لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو تو بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، آپ تو ہر جگہ پر ہماری خیر خواہی کرتے ہو۔ اچھا بات یہ ہے کہ بنو قریظہ والوں نے تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ لیا ہے، تم ادھر آ گئے ہو، میں ان کو جانتا ہوں، اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے معاہدہ کیوں توڑا ہے، اس بات پر وہ بڑے پریشان ہیں۔ اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے مسلمانوں سے دوبارہ معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ مسلمانوں نے کہا نہیں تم نے بدعہدی کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ قریش اور بنو غطفان اور دوسرے قبیلے کے 10-15 بندوں کی گردنیں اور سار قتل کر کے لا دیں تو پھر تمہیں ہماری وفاداری پر یقین ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہاں اگر اس طرح کر دو تو پھر واقعی یقین ہے۔ اب بنو قریظہ کا اور مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہو گیا ہے، بنو قریظہ والوں نے تم سے بندے مانگنے ہیں اور وہ بندے انہوں نے مانگنے ہیں یرغمال کے لیے، انہوں نے کہنا ہے کہ جنگ کے بعد واپس دے دیں گے، لیکن واپس انہوں نے کو نہیں دینے، انہوں نے ان کو قتل کر کے مسلمانوں کے سپرد کر دینے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ انہوں نے کہا او نعیم تو کتنا ہی بڑا ہمارا خیر خواہ ہے، واقعی اگر یہ بات ہوئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بنو قریظہ والے پھر معاہدے سے منحرف ہو گئے۔ اب جو ہے نا جی بنو قریظہ نے ادھر ان کو بھیجا پیغام، نہ باہر جو قریشی تھے انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ ایسا کرو اندر سے تم شروع کرو، جب مسلمان تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے نا باہر سے ہم لڑائی کریں گے اور مسلمانوں کو سینڈوچ بنا دیں گے، ان کا کام ختم کر دیں گے۔ بنو قریظہ والے کہنے لگے نہیں جی صبح جو ہے نا سنچر ہے، ہفتے کا دن ہے اور ہم یہودیوں کی تو وہ عبادت کا دن ہے، اس دن تو ہم جو ہے نا کسی صورت میں جنگ نہیں کریں گے، پرسوں جنگ کریں گے، تمہارے کہنے کے مطابق کریں گے، لیکن ایک ہماری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ 10-15 بندے دے دو ہمیں، کیونکہ تم نے تو چلے جانا ہے واپس، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یرغمال کے طور پر 10-15 بندے دے دو تو پھر ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے۔
اب قریش اور بنو غطفان کہنے لگے نعیم جو ہے بالکل ٹھیک کہہ کے گیا، یہ تو بے ایمان اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، یہ تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، کیا کریں جی؟ ابھی یہ باتیں جاری ہیں، رات کا وقت ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے بد اعتماد ہو گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بڑی سخت اندھیری چل پڑی، سخت آندھی، اور اس آندھی کے اندر کوئی مسلمان اپنے خیموں سے باہر نہیں ہے، دب کے بیٹھے ہیں مسلمان اپنے خیموں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، ہاں بھائی تم میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھے قریش کے لشکر کی خبر دے، اس کے بدلے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب وہ سارے پچھلے حالات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، تھکاوٹ، بھوک کی نڈالگی، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، باہر شدت کی سردی، اور آج بھی جس وقت دسمبر کی جنوری کی راتیں ہوتی ہیں باہر نکلنے کو اتنی چیزیں پہننی ہوتی ہیں تو کوئی نہیں نکلتا، تو صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے۔ دوسری دفعہ بھی فرمایا، تیسری دفعہ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا حذیفہ اٹھو یہ تیرے ذمہ کام ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حالت تو میری بھی وہی تھی جو دوسروں کی تھی، پہلے آپ نے نام کسی کا نہیں لیا تھا، اب مجھے نامزد کر دیا، یا رسول اللہ لبیک حاضر ہوں۔ فرمایا جاؤ حذیفہ صرف جاسوسی کر کے ان کے حالات لے کے آنے، کرنا کچھ نہیں، کاروائی نہیں کو کرنی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور آپ نے مجھے معانقہ کر کے رخصت کیا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں خیمے سے باہر نکلا تو میری تو حالت ہی عجیب ہو گئی، اندر بیٹھا میں سردی سے چھٹر رہا تھا، باہر نکلا تو مجھے سردی کو نہیں لگ رہی، بالکل اپنی معتدل حالت کے اندر ہوں۔ خیر ایک جگہ سے میں نے خندق کو پار کیا، اندھیری بڑی سخت چل رہی ہے، اور اتنی سخت اندھیری کہ قریش کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور ان کی جو دیگیں پک رہی تھیں وہ بھی الٹ رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ابو سفیان نے سارے بندوں کو ایک جگہ بٹھایا ہوا تھا، اور ابو سفیان نے کہا بھائی بات سنو، ایک مشورہ بڑا ضروری کرنا ہے، لیکن اس مشورے سے پہلے یہ یقین ہم کر لیں کہ ہمارے اندر کوئی دشمن کا بندہ تو نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں ہے، تحقیق کرو اس بات کی، دائیں بائیں دیکھ لو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو دل میں آیا کہ لے بھائی میں تو پھنس گیا، کہتے ہیں اللہ نے اچانک بات دل میں ڈالی، جو ساتھ بیٹھا تھا اس کے ران پر میں نے ہاتھ مارا، میں نے کہا بتا بھائی تو کس قبیلے کا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتا میں نے جلدی اس سے پوچھا بتا تو کس قبیلے کا ہے، ہاں میں فلاں قبیلے کا ہوں فلاں، اچھا تو پھر اپنا ہی ہے نا، خیر ہے۔ اب کہتے ہیں اتنا کرنے سے اس نے مجھ سے نہیں پوچھا، اب جس وقت اوکے رپورٹ مل گئی کہ مسلمانوں کا کوئی جاسوس نہیں، تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اب کیا کریں، مہینہ ہو گیا ہے، 15,000 کا لشکر، اتنے لشکر کو کھانا دینا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یار چھوڑیں اب واپس چلتے ہیں، اب یہ بات جو ہے نا نہیں لگ رہی کہ مسلمان جو ہے شکست کھا سکے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ سنا تو میں چپکے سے اٹھ کے واپس آ گیا، اور میں نے اونچی آواز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منظر سارا دکھایا، سنایا، کس طرح رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، سواریاں ان کی بھاگ رہی ہیں، دیگیں ان کی الٹ رہی ہیں، اور یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش کہ اندھیری رات کے اندر آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آئے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اب پھر وہی بات جو روزانہ گزرتی ہے، چونکہ وہ پوائنٹ بڑا اہم ہے نا مسئلہ توحید والا، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عالم الغیب کون ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر علم ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں ہے کوئی بندہ جو قریش کی خبر لا کر مجھے دے؟ ہاں، تو معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات۔ تو جس وقت حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور مسلمانوں کو خوشخبری دی، اور آپ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اب اس کے بعد جب بھی حملہ ہوا ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔
الآن نغزوہم ولا یغزونا، اس کے بعد یہ جنگ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، اس کے بعد جب بھی بڑھیں گے تو ہم ہی بڑھیں گے۔ اور پھر قریشی سارے واپس، اور وہ قبیلے بھی واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا، مسلمانوں کی جو جمعیت تھی اللہ نے اس کو مدد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ اللہ نے عظیم فتح سے نوازا، اور کفار کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ گئی۔ اب اس کے بعد جس وقت مسلمان مدینہ میں واپس آئے تو اگلا جو ہے وہ بنو قریظہ کا غزوہ، ٹائم جو ہے پہلے 5-6 منٹ اوپر ہو گیا ہے، چونکہ یہ معاملات جو ہیں آگے چلنے ہیں، کل انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے۔ البتہ دہرائی جو ہے وہ رہتی ہے۔ شک صدر کا معجزہ کب ہوا؟ والدہ ماجدہ کی وفات، دادا جان کی وفات، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کے وقت عمر 25 سال، بیٹیوں کی تعداد، تعمیر کعبہ کے وقت عمر، جبریل امین کب تشریف لائے، مسلمانوں میں مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان، خواتین میں، بچوں میں، غلاموں میں، پہلی مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت مسلمانوں نے کی 5 نبوی میں، نہیں جی ہجری نہیں، 5 نبوی۔ اچھا دوبارہ ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ وہ بھی 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت حمزہ کا اسلام، وہ بھی 5 ہجری میں۔ شعب بنی ہاشم میں 5 نبوی میں۔ حضرت شعب بنی ہاشم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو محصور رہے، بائیکاٹ رہا، تو 3 سال کون سے؟ 7، 8، 9 نبوی۔ عام الحزن کون سا سال ہے جی؟ 10واں سال ہے۔ اس سال 2 عظیم سانے ہوئے۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات، اور نمبر 2 ابو طالب کی وفات۔ سفر طائف کب پیش آیا؟ 10 ہجری میں، 10 نبوی میں۔ سیدہ سودا سے نکاح 10 نبوی میں۔ سیدہ عائشہ سے نکاح 11 نبوی میں۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں، اور معراج کب ہوا؟ 11 نبوی میں۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، مسجد نبوی کی تعمیر 1 ہجری میں۔ تحویل قبلہ اور جنگ بدر، روزہ، زکوٰۃ اور عیدین کب فرض ہوئیں؟ 2 ہجری میں۔ غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری میں۔ اور غزوہ احزاب کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔